ہندوستان کی تاریخ جو اکثر ہندوستانیوں کو معلوم ہی نہیں۔ ناظرین، آج سے 300 سال پہلے ہندوستان میں کون لوگ بستے تھے؟ آریان قوم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے ہندوستان میں کیسے آئے؟ انگریزوں نے ہندوستان میں کس طرح سے قبضہ کیا؟ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، اب سے 300 سال پہلے آج کے ہندوستان میں بسنے والا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں کہتا تھا، کیونکہ موجودہ ہندوستان کا تصور ہی نہیں تھا۔ لوگ خود کو مرہٹی، بنگالی، حیدرآبادی وغیرہ کہا کرتے تھے اور حکمرانوں کی خدمت میں خوشی خوشی لگے رہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہندو بھی نہیں کہتے تھے، مگر یہ نام انہیں پہچان کے لیے 6ویں صدی قبل مسیح میں پرشیا کے بادشاہ سائرس نے دیا۔ یہ نام جیوگرافیائی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ نام دریائے سندھ کے اس پار رہنے والوں کو دیا گیا تھا۔ چونکہ پرشین زبان میں لفظ سین نہیں ہے، اس لیے انہیں ہندو کہا گیا ہے، تو ہندو پرشین لفظ ہے۔ مسلمانوں نے بھی انہیں اسی نام سے پکارا۔ 1826 میں راجہ رام موہن رائے نے ان تمام غیر مسلموں کو متحد کرنے کے لیے اس لفظ ہندو کو عام کیا۔ ان کی کسی بھی مذہبی کتاب میں لفظ ہندو اور ہند توا نہیں ہے۔ مغلوں کے دور سے پہلے کاغذ پر لکھنے کا چلن نہیں تھا۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے چین سے کاغذ بنانے کا ہنر سیکھا اور اسے عام کیا۔ اس سے پہلے اس زمانے کے واقعات پیڑھی در پیڑھی زبانی سنائے جاتے تھے اور ہر نیا سننے والا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتا تھا۔ ناظرین، اور انہیں دیو ملائی کہانیوں کے طور پر پیش کرتا تھا۔ ان کہانیوں میں ہر زمانے والے کچھ نہ کچھ چمکدار اضافہ کر دیتے تھے اور انہی کہانیوں کو عوام سچ سمجھ کر یقین کر لیتی تھی۔ جب کاغذ کا دور آیا تو انہیں دیو ملائی کہانیوں کو لکھ کر انہیں سچ مان لیا گیا۔ ساری دنیا میں یہی رواج رہا۔ 300 سال پہلے تک ہارپن تہذیب کا، سکندر اعظم کا، سلطنت موریہ کا اور جینزم کا علم نہیں تھا۔ کچھ سرسری طور پر دیو ملائی کہانیوں کے طور پر سنا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے رامیان اور مہابھارت لکھی اور کالی داس اور کلہان نے بھی ہندوستان کی تاریخ کے متعلق بہت کم لکھا ہے، جو نہ کے برابر ہے۔ گوتم بدھ کے دور میں برہم بہت کم تعداد میں تھے۔ 300 سال پہلے تک ہندوستانیوں کو رگ وید معلوم نہیں تھا۔ اسے ایک فرینچ مصنف سیورڈی واکس نے 1767 میں بنارس میں دریافت کرایا اور عوام کو دیا۔ 17ویں صدی میں انگریز تاریخ دانوں کی ریسرچ کے سبب ان دیو ملائی کہانیوں کو لکھا گیا اور تحقیقات کی گئیں۔ رامان اور مہابھارت صرف چند بھرمنوں کے داغوں میں تھا۔ بعد لکھنے والوں نے اس میں خوب چمکدار خیالی رنگ بھرے اور رنگ زیب کے بیٹے دارالشکوہ نے پاشندہ دریافت کیا اور اس کا ترجمہ کروایا۔ سینٹرل ایشیا میں بسنے والے آرین قوم کی ایک جماعت شمالی مغرب یعنی یورپ کی طرف آ گئی اور ایک جماعت شمالی مشرق گئی، جہاں انہوں نے زراعت کو کافی ترقی دی، اور آرین تھے جنہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو پالنا اور استعمال کرنا سیکھا۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آرین قوم نے اپنا وطن چھوڑ کر یورپ اور ہندوستان کیوں آ گئے؟ اور اس لیے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان کا وطن آئس ایج یعنی برفانی اور سرد زمانے میں چلا گیا، جب زراعت کرنا اور مویشیوں کو پالنا دشوار ہو گیا۔ یہ برفانی زمانہ 1800 قبل مسیح آیا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کاغذ اور پانی کی تلاش میں، معدنیات اور دولت کی تلاش میں منتقل ہوا کرتی تھیں۔ مدت دراز تک ہندوستانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ آرین کون تھے، کیسے تھے، یہ سب وغیرہ۔ مگر ایک انگریز نے یورپی آرینیس کو دیکھ کر بتایا کہ لکھا کہ وہ اونچے، لمبے، گورے اور نیلی آنکھوں والے خوبرو لوگ تھے۔ اسی بنیاد پر جرمنی کے ہٹلر نے آرین قوم کی برتری کا شوشہ چھوڑا اور یہی پڑھ کر ہندوستان میں بھی آرین قوم کی برتری کا شوشہ چھوڑا گیا اور دوسری کو کمتر مانا گیا۔ انہی لوگوں نے اپنے ساتھ ورناشرم کا نظریہ لایا اور مقامی لوگوں کو دشوار بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ آج سے 4000 سال قبل مسیح آج کے ہندوستان میں مشکل سے 20,000 لوگ ہوا کرتے تھے، جو صرف شکار اور پھل پھلالی پر خانہ بدوشی کی طرف زندگی گزارتے تھے۔ 1500 سال تک شمالی مغرب میں ہارپین تہذیب موجود رہی۔ 1924 میں سر جان مارشل نے اپنی ریسرچ سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے ہارپین تہذیب کی کھوج لگا لی، جو اب تک کسی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ تہذیب شمالی مغرب میں 1.5 بلین اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل تھی۔ یہ ڈرائی ووڈ قوم کی تہذیب تھی، جو اس زمانے کی بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب رہی۔ اس میں ڈرائی ووڈ اور ان سے پہلے والے لوگ سب مل جل کر رہتے تھے۔
یہ تہذیب 1000 سال تک چلی اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ موسم کی تبدیلی اور دریاؤں کا رخ بدلنا اس کا سبب تھا۔ بغیر پانی کے وہ زراعت نہیں کر سکتے تھے اور مویشی بھی پال نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ دوسری جنگوں میں منتقل ہونے لگے۔ ایسے وقت میں یہاں آریان قوم آنے لگی اور دونوں میں تصادف ہونے لگا۔ آریان قوم کے پاس جدید اور مہلک ہتھیار ہونے کے سبب انہوں نے ڈراوڈ قوم کو کچلنا شروع کر دیا، اس لیے ڈراوڈ قوم جنوب کی طرف ہجرت کرنے لگی۔ قدیم زمانے کی ریسرچ کے مطابق 1 لاکھ سال پہلے ہندوستان میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں۔ سب سے پہلے افریقہ سے لوگ یہاں آئے۔ 3000 سال قبل مسیح میں مشرق وسطی سے ڈراوڈ قوم ہندوستان آئی اور بعد میں سینٹرل ایشیا سے آریان یہاں آئے۔ آج جو الگ الگ مذہب کے لوگ ہندوستان میں مقیم ہیں، ان سب کو مقامی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سب نے یہیں سکون اختیار کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا اور اپنی اپنی پسند کے مذہبوں کو اختیار کر لیا۔ ہندوستان مذہب اور ہندو توا نام کی کوئی چیز ان کی کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جسے چاہے پوجتے تھے اور اس کا کوئی نام نہیں تھا۔